بس فضائل نہیں پڑھوں گی، مصائب کے دن ہیں۔ میں اور آپ ہم مل کے زہرا کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین ابی قاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قالہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید۔ پاکاں کی ذات پہ صلوات، چھ مہر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، سجدہ منن والا پانچ نعرہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، مدد حق حیدر۔ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ فضائل سنتے رہتے ہیں، آئیں ہم آپ اور میں مل کے زہرا کو اس غریب کا پرسہ دیتے ہیں جس کو وطن چھوڑنے پہ بھی مجبور کیا گیا۔ ایک جملہ بیان کروں گی عزیزان گرامی، ایام کے دن نے جی بھر کے زہرا کو پرسہ دی، فرش عزا پہ بیٹھ کے کو ہے حسین، ہے غریبی، ہے حسین، وہ تیرے اکبر کا پرسہ، ہے حسین، وہ تیرے اصغر کا پرسہ، ہے حسین، وہ تیرے عباس کا پرسہ۔ عزیزان گرامی، فرش عزا پہ اس غریب کو پرسہ دو اور جس کو وطن چھوڑنے پہ ہم مجبور کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں میرے مولا نے کیسے چھوڑا ہوگا، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہو کوئی یتیم نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہو جناب مسلم کے بچے، ہو دو شہزادے۔ عزیزان گرامی، ہے افسوس ہو کسی نے یتیموں پہ ہو ترس نہ کھایا، بلکہ یتیموں پہ وہ ترس کھانے کے بجائے وہ خدا لعنت کرے ان لائنوں پہ۔ عزیزان گرامی، بلکہ یہ کہا گیا ان بچوں پہ بہت سختی کرو۔ عزیزان گرامی، ارے آپ بھی بچوں والی بیٹھی ہیں اور میرے بچوں والی مائیں بہنیں، 7 سے لے کے 10 محرم تک اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اور جب یاد آئے نا علی اصغر کو یاد کر لینا، وہ کتنے ماں کا تھا علی اصغر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک ظالم نے وردان زندان کو کہا ان بچوں پہ بہت سختی کرنا، ان بچوں پہ
بہت سختی کرنا. عزیزہ نے گرامی بچوں والی بیٹھی ہیں نا آپ, ان بچوں پہ بہت سختی کرنا, اور انہیں ٹھنڈا پانی نہ پلانا, اور انہیں روٹی نہ دینا. عزیزہ نے گرامی مائیں بھی بیٹھی ہیں اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, ارے آپ کے بھی بچے ہوں گے. میں کہتی ہوں وہ صرف 1 گھنٹے کے لیے آپ اپنے بچے کو اور دودھ نہ دے, پھر دیکھنا آپ کے بچے کی حالت کیسے ہوتی ہے. عزیزان گرامی اب شہزادے قید خانے میں ہیں. شہزادے جب قید خانے میں ہیں نا, عزیزان گرامی بڑا شہزادہ کہتا ہے چھوٹے کو, چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بڑے کو, وہ کہتا ہے بھیا کئی سال گزر گئے اے بھیا, اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں قید خانے میں. اے بھیا آج وردان زندان آئے گا, ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں, یا ہم بتائیں گے شاید ہمارے حال پہ رحم کرے. عزیزان گرامی کہتے ہیں بھیا یا اس قید خانے میں مر جائیں گے یا ہمارا بدن پگھل جائے گا. آ جائے گا نا وردان زندان, ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم رسول کے کیا لگتے ہیں. عزیزان گرامی حسب معمول کے مطابق جاؤ کی 2 روٹیاں, جاؤ کی 2 روٹیاں, کوزہ پانی تھا. عزیزان گرامی اب آیا نا وردان زندان. بولے دونوں شہزادوں نے کہا اے وردان زندان, کیا تو رسول خدا کو جانتا ہے, کیا تو رسول خدا کو جانتا ہے. کہا میں کیوں نہ جانوں, یہ تو میرے رسول ہیں. اس کے بعد کہا کیا تو جعفر صادق کو جانتا ہے. عزیزان گرامی جب یہ کہا نا, کہا میں امام جعفر کو کیوں نہ جانوں, اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں اور جنت میں فرشتوں کے ساتھ پر سے پرواز کریں گے. اور کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو. کہا میں کیسے نہ جانوں, اور وہ میرے امام ہیں. جب یہ کہا نا, اس کے بعد دونوں شہزادوں نے کہا کہ تم مسلم بن عقیل کو جانتے ہو, مسلم بن عقیل کو جانتے ہو. کہا کیسے نہ جانوں, وہ سفیر حسین ہے, میں اسے جانتا ہوں. اب دونوں شہزادوں نے جیسے ہی کہا نا, عزیزان گرامی کہا ہم مسلم بن عقیل کے اور یتیم بچے, اور مسلم بن عقیل کے اور یتیم بچے. عزیزان گرامی اب جیسے ہی سنا نا کہ مسلم کے یتیم بچے ہیں, عزیزان گرامی وردان زندان شہزادوں کے قدم میں گر گیا. وہ رو کے کہتا ہے, قدم چوم کے کہتا ہے وہ قید خانے کا دروازہ کھلا ہے, وہ تم بھاگ جاؤ, جو میرے اوپر آئے گی وہ میں نبھا لوں گا, تم بھاگ جاؤ. عزیزان گرامی اب دونوں شہزادے دوڑتے گئے, بھاگ گئے. اب سنو گے آگے جملہ مصائب والا ہے. اب دونوں شہزادے قید سے بھاگ گئے. عزیزان گرامی ساری رات چھپ کے گزارتے تھے, ساری رات چھپ کے گزارتے تھے, اور رات کو سفر کرتے تھے, اور کبھی دن کو سفر کرتے تھے. عزیزان گرامی وہ جب صبح ہوئی نا, ایک مقام پہ پہنچے, باغ تھا. اب دونوں شہزادوں کے گلے میں ایک دوسروں کے بازو ہیں, آرام سے سو رہے ہیں. عزیزان گرامی ایک کنیز آئی,
دیکھا بچے سو رہے ہیں شہزادے عزیزان گرامی. اب بچوں نے سارا واقعہ قید خانے کا سنایا. جیسے ہی بچوں نے بتایا وہ کنیز رو کے کہتی ہے اے میرے شہزادو اے صاحبزادو میری جو کنیز ہے جو میری مالکن ہے وہ آپ کے ماننے والی ہے آؤ میں آپ کو لے چلوں. اب جیسے ہی اس کنیز نے سنا نا وہ مسلم کے یتیم آئے ہوئے ہیں اور دوڑتے ہوئے اور مسلم کے یتیموں کے پاس پہنچی. عزیزان گرامی اب وہ جناب مسلم کے بچوں کو ایک کمرے میں لے گئی. وہاں فرش بچھایا انہیں کھانا دیا. اب دونوں شہزادوں نے کھانا کھایا اور میں قربان جاؤں عزیزان گرامی اور بچوں والی بیٹھی ہیں. اب دونوں شہزادوں نے آپ تام کھایا. آدھی رات کا وقت تھا. اللہ اکبر. آدھی رات کا وقت تھا اور خدا لعنت کرے حارث مالون پہ. عزیزان گرامی دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون ہو؟ کہا میں حارث ہوں. کہا اتنی دیر کیوں لے کے آئے ہو اور لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہا دو قیدی بھاگ کے آئے ہیں. وہ دو قیدی بھاگ کے آئے ہیں. میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں اور میرے گھوڑا بھی مر گیا ہے لیکن قیدی نہیں ملے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی اس لائل نے کھانا کھایا. ابھی سویا نہیں تھا اور میرے چھوٹے شہزادے کو اچانک چھینک آ گئی اور بیوی سے پوچھا اور اس کمرے سے اور سانس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی جب رات کا وقت ہو وہ سناٹا جب ہو جاتا ہے اور دوسرے بندے کی اور سانس کی آواز آتی رہتی ہے. عزیزان گرامی جب اس نے اپنی بیوی سے پوچھا وہ نیک بخت تھی بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے کہا کوئی نہیں ہے. عزیزان گرامی جب بچوں نے خواب میں دیکھا اپنے بابا کو اب بابا کے ساتھ رسول خدا اور علی مرتضی اور فاطمہ زہرا اور حسن حسین ایک بھائی دوسرے کو بتا رہا ہے. کہتا ہے بھیا میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. اس نے کہا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب جیسے ہی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہا اے بھیا ہم گلے ملتے ہیں. ہاں بھیا اور تم تیرے گلے مل. ہاں بھیا اور میں تیرے گلے ملتا ہوں اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہم کو جدا کر دے. ہاں بھیا. عزیزان گرامی اب جیسے ہی شہزادے ایک دوسرے کو گلے مل کے رو رہے تھے ایک شہزادے کی آواز داڑ مار کے نکلی. خدا لعنت کرے حارث مالون پہ. وہ جیسے ہی سنا نا آواز سننی تھی. عزیزان گرامی بچوں والی بیٹھی ہے. اگر ہم بچوں کو ڈانٹ دے تو بچوں کا جسم کانپنے شروع ہو جاتا ہے. اور لائن آیا نا وہ دونوں شہزادوں کے پاس وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر. اور سارا راضی ہوں. عزیزان گرامی کہا وہ تم کون ہو؟
कौन हो? अब मैं बताऊं? अब शहजादों ने क्या कहा कि हम हैं कौन? अजीजाने ग्रामी, अब शहजादे कांपने लग गए और कांप के कहते हैं, अगर हम सच बताएंगे आप हमें पनाह दोगे, आप हमें पनाह दोगे। जैसे ये कहा ना, उस लाइन ने कहा मैं पनाह दूंगा तुझे। अजीजा ने गिरामी, शहजादों ने कहा हम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं, हम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं, अब हमें पनाह तो दोगे ना? खुदा लानत करे उमर बिन साद पे, उसने कहा मौत के डर से भागे हो, आखिर मौत के हाथ में आए हो। अल्लाह अकबर, आखिर मौत के हाथ में आए हो। अजीजाने गिरामी, जब ये कहा ना, उस लाइन में अब मेरे छोटे शहजादे के अपना नजिस हाथ लगाया और बालों से खींचा और छोटे शहजादे को ऐसे थप्पड़ मारा, ऐसे तमाचा मारा कि जमीन के बल मुंह पे गिर गया और शहजादा बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर। और इतने में अब बड़े शहजादे के अपना नजिस हाथ बड़े शहजादे के बालों पे मारता है। अब बड़े शहजादे को ऐसा जोर से और तमाचा मारा और शहजादा और मुंह के बल वो जमीन पे गिर गया। अल्लाह अकबर। अजीजाने गिरामी, मैं एक जुमला कहूँगी, कोई बच्चों के गलों में भी रस्सियाँ होती है। अजीजाने गिरामी, उस लाइन ने क्या किया, दोनों हाथ बांध दिए और रस्सियों में अब पूरी रात वो दो शहजादे खड़े रहे और खूब रोते रहे। अजीजाने गिरामी, अब शहजादा कहता है क्या हारे, अगर तुझे माल जरूरत है और तुझे माल जरूरत है तो हमें बाजारों में बेच दो। अगर तुझे जो दौलत जरूरत है हमें बाजारों में बेच दो, या हमें अपने जिया के पास ले जाओ, वो जैसा हुक्म करेंगे हमें वैसा कबूल है। जब ये कहा ना, ऐ हारिस, तुझे हमारी यतीमी पे भी दर्द ना आया, ऐ हारिस, हमारी कमसनी पे भी और तुझे दर्द ना आया, लेकिन उस लाई वो खुदा लानत करे, अजीजाने गिरामी, उसको रहम नहीं आया। बल्कि उसकी बीवी ने कहा हारिस, इन बच्चों की कमसनी पे ये और रहम का। अजीजाने गिरामी, उस लाइन ने अपनी बीवी को तलवार मारी, उसे भी वहाँ खत्म कर दी। अजीजाने गिरामी, अब शहजादों को कैसे लेके गए और दरियाए फुरात में हमें कुर्बान जाऊं। अजीजाने गिरामी, अब दोनों शहजादों को और रस्सियों से बंधे हुए और हाथ उल्टे बंधे हुए और दोनों को खींचा और खींच के कैसे लेके और जा रहे अजीजाने गिरामी, और जैसे जानवर जा रहे। अल्लाह अकबर। ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे जानवर के गले में रस्सी हो, घसीट के लेके जा रहे। अब दरियाए फरात पे पहुंच गए। दरियाए फरात पे पहुंचे ना, अजीजाने गिरामी, हारिस मालूम ने भेजा, एक गुलाम को भेजा, एक गुलाम को भेजा। अजीजाने गिरामी, जब गुलाम आया दोनों शहजादों के पास, अब दोनों शहजादे बोले और बोल के कहते हैं, ऐ गुलाम, ऐ गुलाम,
تیری شکل تو بلال جیسی ہے، اے غلام تیری شکل تو بلال جیسی ہے، اور تو ہمیں قتل کرے گا، تو رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اب جیسے یہ کہا نا، اس کے بعد اس غلام نے دریا میں غوطہ لگایا۔ حارث معلول بولا، اے غلام تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس نے کہا اگر میں آپ کی نافرمانی کی ہے لیکن اللہ کی اطاعت کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اس نے بھیجا، حارث معلول نے اپنے بیٹے کو۔ عزیزان گرامی، اب جیسے اس کا بیٹا آیا اور دونوں شہزادوں کے پاس، اب دونوں بھائی بولے، کہا اے جوان، تجھے اپنی جوانی پہ بھی رحم نہیں آتا، تجھے ہماری کمسنی پہ بھی رحم نہیں آتا۔ اے جوان، وہ تو کتنا جوان ہے، وہ تو کتنا حسین ہے، تو ہمیں شہید کرے گا، اور تیرا بابا ہمیں ناحق وہ قتل کر رہا ہے۔ جب یہ کہا نا، اس کے بعد اس کا بیٹے نے بھی دریا میں غوطہ لگا دیا۔ اس حارث معلول نے کہا، اے بیٹا تو نے بھی اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے۔ کہا میں اپنے بابا کی اگر نافرمانی کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے۔ عزیزان گرامی، حارث معلول کو غصہ آ گیا، اب ان دونوں شہزادوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ غلام نے بھی شہید نہیں کیا، میرے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اب اپنے آپ کو تیار کیا ان شہزادوں کو مارنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اب جیسے ہی حارث معلول آیا نا، دونوں شہزادے کہتے ہیں، اے حارث ہمیں بازاروں میں بیچ دو، ہمیں شہید نہ کرو، ہمیں ابن ضیاء کے پاس لے جاؤ، ہمیں قتل نہ کرو۔ عزیزان گرامی، حارث معلول کا سنگ دل تھا، اس کو کچھ رحم نہ آیا۔ عزیزان گرامی، اب دونوں شہزادوں نے کہا حارث معلول کو، کہا حارث ہمیں صرف اتنا مہلت دیجیے، ہم نماز پڑھ سکے، اللہ اکبر، اتنی مہلت دے ہم نماز پڑھ سکے۔ اب دونوں شہزادوں نے اب وضو کیا، اب وضو کر کے اور نماز شروع کی۔ عزیزان گرامی، اب نماز شروع کی، اب دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ، اے اللہ تو ہمارے اور ظالم کے درمیان اور انصاف کرنا۔ ابھی یہ دعا کے جملے ختم نہیں ہوئے، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حارث معلول نے ایسی تلوار ماری اور سر تن سے جدا ہو گیا، ایسی تلوار ماری اور سر تن سے جدا ہو گیا، اللہ اکبر۔ چھوٹا شہزادہ رونے لگ گیا، تڑپ گیا، چیخے مارنے لگ گیا، وہ کہتا ہے آئے افسوس، او بھیا او مجھے اکیلا چھوڑ کے جا، اے بھیا ہمارا کوئی مددگار نہیں، اے بھیا ہم تنہا رہ گئے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اے بھیا ہم اکیلے رہ گئے۔ اب سر تن سے جدا ہوا نا، عزیزان گرامی، اب میرے چھوٹے شہزادے نے اپنے بھائی کا خون منہ پہ مارنا شروع کر دیا، لگانا شروع کر دیا۔ کہتا ہے یہی خون نانا کو دکھاؤں گا، یہی خون دکھاؤں گا کہ آپ کی امت نے وہ کیسے ظلم کیا ہے۔ ابھی یہی کہہ رہے تھے، وہ لائن آگے بڑھا
سے جدا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب عزیزان گرامی اب دونوں جسم دریا پہ ڈال دیے. اب تو سر ایک صندوق میں رکھ کے ابن ضیاء کے پاس پیش کیا گیا. خدا لعنت کرے حضرت مالون پہ. اب جیسے ہی آیا نا ابن ضیاء کی خدمت میں، عزیزان گرامی تھا تو ابن ضیاء یزید ہی تھا. عزیزان گرامی ابن ضیاء 3 مرتبہ اٹھا ہے اور 3 مرتبہ بیٹھ گیا ہے. 3 مرتبہ اٹھا اور 3 مرتبہ بیٹھ گیا ہے. کہا آپ نے ان بچوں کو اور کیوں شہید کیا ہے؟ حارث مالون کہتا ہے وہ مال کے لیے، وہ دولت کے لیے. عزیزان گرامی ابن ضیاء نے کہا کہ جب آپ ان پہ تلوار چلائی ہوگی، جب ان کو شہید کیا ہوگا، شہید کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ کہا تھا. کہا ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تجھے دولت کی ضرورت ہے تو ہمیں بازاروں میں بیچ دے. میں نے ان کی بات قبول نہیں کی اور پھر کہا تھا ہمیں اپنے ضیاء کے پاس لے جاؤ، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے. پھر کیا کہا؟ پھر کہا ہماری یتیمی پہ بھی اور تجھے ترس نہ آیا، ہماری کمسنی پہ بھی اور تجھے ترس نہ آیا. لیکن میں نے قبول نہ کیا. اللہ اکبر. ابن ضیاء کی دربار میں ایک محب بیٹھا تھا، اہل بیت کا ماننے والا تھا. ابن ضیاء نے حکم دیا تھا، کہا جس طرح ان شہزادوں کے اس نے سر تن سے جدا کیا ہے، جاؤ حارث مالون کے بھی جس جگہ انہوں نے شہزادوں کو شہید کیا ہے ان کا جسم سر سے تن سے جدا کیا ہے، آپ بھی لائن کو لے جاؤ، اسی طرح شہید کرنا جیسے انہوں نے شہزادوں کو کیا. عزیزان گرامی حارث مالون کے گلے میں رسی ڈالی. اب دونوں شہزادوں کے سر محب اہل بیت اپنے آنکھوں سے لگایا اور چوما، بہت روئے. سر لے کے دریائے فرات پہ پہنچ گئے. اب حارث مالون بھی پہنچا. عزیزان گرامی حارث مالون کی آنکھیں نکالی گئیں، کان کاٹے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور نیزے پہ سر بلند کیا گیا اور یہ کوفہ کے بازاروں اور گلیوں میں پھرایا گیا. اور یہ دیکھو یہ ذریت رسول کا قاتل ہے، یہ ضروریت رسول کا قاتل ہے، اسے پتھر مارو. اب جب سر آئے عزیزان گرامی جیسے ہی سر دریا فرات میں ڈالے سر تن کے ساتھ مل گئے. اب عزیزان گرامی اب دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کے اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے لعین اور تجھے خدا کا کار ہو، اور جس طرح تو نے ہمیں شہید کیا ہے، اللہ رحمت اللہ علیہ